محبوب آپ ہمارا پیغام پہنچائیں، آپ کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ پر ہے، آپ کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ پر ہے۔ اب سنیے، جب رب نے حضور کی حفاظت کی ہے تو کیسی حفاظت کی؟ عتبہ بن ابو لہب، توجہ رکھیں، عتبہ بن ابو لہب، وہ جب حضور نے یہ دعوت دی تو اس کو بھی بڑا غصہ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور آپ کے گربان کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب النار، یا اللہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو لہب یہ حضور کا چچا تھا لیکن آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بدبخت تھا۔ حضور نے دعا کی، اس بدبخت کو ایک کتا اس پر مسلط، ایک درندہ اس پر مسلط فرما۔ ابو لہب کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ میرے بھتیجے یعنی جو مسلمانوں کا نبی ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو اگرچہ یہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن اس بات پر پوری طرح ایمان لاتے تھے کہ یہ نبی جو ہاتھ اٹھا دے، جو بات کہہ دے، وہ رب اسے پورا کر کے رہتا ہے، وہ رب اسے پورا کر کے رہتا ہے۔ جب حضور نے یہ ہاتھ اٹھائے تو ابو لہب پاگل ہو گئے، ابو لہب پاگل ہو گیا، اس نے اپنے بچے کی حفاظت کرنا شروع کر۔ لوگوں نے کیا کہا؟ بولا نہیں، میرے بچے کو خالی نہیں چھوڑنا، تنہا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا۔ جب محمد عربی نے ہاتھ اٹھائے تو وہ دعا پوری ہوگی، اس لیے میں پوری حفاظت کروں گا۔ وہ ہر ٹائم اپنے بچے کے ارد گرد ہجوم لگا کر رکھتا تھا۔ اب وہ سفر میں گئے ایک مرتبہ، تو درمیان سفر میں شام کی طرف تجارت کے سفر میں درمیان سفر میں رات آ گئی اور آس پاس جنگل تھا، وہ گھبرانے لگے۔ اس نے کہا لگتا ہے آج خطرہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ سب کو بلایا، قافلے والوں کو، کہا یہ مسئلہ ہے، محمدوں کے اپنا مسلمانوں کے نبی نے محمد علیہ السلام، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی نے اس طرح دعا کی ہے اور یہ دعا ان کی قبول ہونی ہے، اس لیے میرے بچے کی حفاظت ہوگی۔ تو پلان یہ بنایا گیا، انہوں نے جو طریقہ کار وہ یہ تھا کہ نیچے سارا سامان ڈالا گیا، اس پر چاروں طرف لوگوں نے بستر لگا دیے، بیچ میں جو جگہ رکھی اس پر مزید سامان رکھا گیا، پھر اس کے چاروں طرف لوگوں نے بستر ڈال دیے، پھر اس پر جو بیچ میں جگہ رکھی اس پر پھر سامان رکھا گیا، یعنی اس طرح عمارت بنائی گئی باقاعدہ، زمین سے اوپر ہو گئے اور چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں، پہلی اس میں بھی، قطار میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اس طرح 3 تہ لگ گئی اور تیسری تہ پر اس کا بیٹا شاہانہ طور پر وہاں سونے لگ گیا، اور سب بے فکر ہوئے کہ اگر کوئی درندہ آئے گا بھی تو پہلے کسی اور کو ہلائے گا، اس کے بعد آگے جائے گی بات۔ اس نے پوری پلاننگ کی، مگر رب نے کیا فرمایا؟ محبوب تم ہمارا پیغام پہنچاؤ، جو آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کو انجام تک پہنچانے کا کام ہمارا ہوگا، چاہے وہ ابو لہب کے دور کا اس کا بیٹا ہو، چاہے وہ آج کے دور کا گورنر سلمان تحصیل ہو۔ اس وقت جب اس کو سجایا گیا، اس کے لیے اسٹیج سجائی گئی، حفاظتی تدابیر کی گئی، اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں ایسا درندہ بھیجا کہ اس نے ڈائریکٹ قافلے کے وال سے ڈائریکٹ اسی کے بیٹے پر حملہ کر کے اسے وہاں سے جہنم کر دیا۔